اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اور ایک دعا اور بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت جو ہے نا کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب کر دیں، یا کلمہ پڑھنا نصیب کر دیں۔ ہمارا 23واں جو ہے پارہ، اس میں ہمارے یہ ٹائٹل ہے اس کا، اس میں ہمارے پاس سورہ یاسین ہے، سورۃ الصافات ہے، اور سورہ سعد ہے، اور پھر آخر میں سورۃ الزمر ہے۔ ایک بستی کا مرد جو مومن ہے اس کے بارے میں یہ ہے، شروع کی 10 آیات۔ آخر کار بستی والوں نے اس مرد مومن کو قتل کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جب جنت میں داخل کیا گیا تو اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کیا۔ اس شہادت کے بعد اللہ نے ایک دھماکے سے اس بستی کو تباہ کر دیا جو بستی تھی۔ لمبی عمر کی الٹی سا، پھر یہ انشاءاللہ ہم اس کی دعا بھی آج ایک پڑھیں گے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، مطلب الٹا ہی دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کی سی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت جو ضعیف ہوتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ بالکل بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، کھانے پینے میں، ڈریسنگ میں، اور کوئی بات بھی ہو تو اس میں بھی۔ تو وہ ہوتی ہے کون سی؟ ناکارہ عمر، جب آپ بالکل ہی ایسی عمر کی طرف پلٹ جاتے ہیں جب آپ بالکل بچوں کے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں بڑھاپے کی دشواریوں اور ناکارہ عمر کی طرف جانے سے بچائے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی زندگی میں جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف محتاج رکھے تو اپنی ذات کا، کسی بھی انسان کا اللہ محتاج نہ کرے، اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہم اپنے خالق حقیقی سے جانیں، کسی پہ بوجھ نہ بنے انشاءاللہ۔ پھر مالک کائنات کی بات ہے، آیات 1 سے 5 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان جو تینوں قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ زمین، آسمانوں اور کائنات کی تمام چیزوں کا مالک اور سارے مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ کون؟ ہمارا معبود حقیقی۔ پھر اللہ کے 7 مومن بندے ان آیات میں ہیں، اس کے بعد اللہ نے اپنے 7 مومن بندوں کا ذکر فرمایا۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کی جو ہے ان کا تذکرہ آ گیا، ان کی قوم کا، کہ ہم نے اس کو، اس کے گھر والوں کو اور اس کے مومن بندوں کی نسل کو کشتی میں بچا لیا اور باقی سارے لوگوں کو غرق کر دیا۔ جب اللہ کا جو کام ہے وہی کرنے کے لیے روز لوگ راضی نہیں ہوتے، اللہ جس مقصد کے لیے چاہتے ہیں انسانوں کے کہ کس مقصد کے تحت وہ جمع ہو جائیں یا اس مقصد کو پالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو بچا کر رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لینا نا مجھ سے ہی لیں، مجھے بدل کر کسی اور کو نہ لیں، کہ میری جگہ کوئی اور آ جائے، وہ بھی کام کرے گا بہترین طریقے سے، پر اللہ تعالیٰ مجھے بدل مت دیجیے۔ یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک قوم، عبرت اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، بینگ اے قوم، ہم امت وسط ہیں، بینگ اے نیشن، ہم ایک کنٹری کے لوگ ہیں، جتنے بھی کنٹریز میں رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کر کسی اور کو نہ لے آئیے گا، ایسی سزا نہ دیجیے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن موقع پا کر ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا، وہ جو بت تھے، اور ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک الاؤ تیار کیا، اور جو اس کے قوم کے لوگ تھے نا، اور دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، مگر اللہ نے انہیں نیچا کر دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یا اس میں آتا ہے غالباً آیت میں، یا نارو کونی بردم و سلاما، کہ اے جو آگ ہے تو جو شعلوں والی آگ تھی تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔
پھر جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام، ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، ان کو نہایت واضح کتاب عطا فرمائی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ پھر جناب الیاس علیہ السلام، ان کا ان آیات میں تذکرہ ہے اور وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم بعل دیوتا کا بت بنا کر اسے پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر جناب لوط علیہ السلام کے حوالے سے یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے نجات دی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ بیوی بھی وفادار قوم کی تھی، وہ اپنے شوہر کی اتنی وفادار نہیں تھی، اس لیے وہ نہ بچ سکی۔ پھر جناب یونس علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو اب اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جو ہیں، ہم اس دنیا میں، اگر ہم اس دنیا کو ایک مچھلی سمجھ لیں اور اس کے اندر ہم موجود ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح، تو ہمیں جو ہے دن رات کے فتنوں سے، شر سے، جو ہے ہر چیز جو بھی ہمارے ارد گرد ہے، جو بھی برائیاں ہیں، فتنے ہیں، فحاشی ہے، کس چیز نے ہمیں روکنا ہے؟ تو اس کے لیے پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور پروٹیکشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کے اذکار پرووائڈ کر دی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی تسبیح، ذکر، نماز، قرآن و احادیث، یہی چیزیں جو ہیں ہمیں بچا سکتی ہیں۔ انہیں پکڑ لیں گے تو مضبوط ہو جائے گا ہمارا ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر سچا رسول، سورہ صاد میں ان آیات میں سچے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے نصیحت میرے قرآن کی کہ آپ برحق نبی ہیں، اور جو لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں، ایسی بے شمار قومیں پہلے بھی ہلاک کی جا چکی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر ذکر جناب داؤد علیہ السلام ہے کہ ایک دن جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، انہوں نے دوسرے فریق کا موقف نہ سنا اور نہ کوئی گواہ طلب کیا، اور بعد ازاں اپنے رائے پر شدید صدمہ ان کو لاحق ہوا اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے انہیں عاجزی سے جھکے ہوئے دیکھا تو انہیں بخش دیا، اور ساتھ ہی نصیحت بھی کی کہ اے داؤد، آپ زمین پر خلیفہ ہیں، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ دیں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں۔ تو ہمیشہ اللہ سے کسی بھی فیصلے کو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی سے بھی ریلیونٹ ہو، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت کے ساتھ برحق صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس ہمارے آڑے آ جائے۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایسی بادشاہی مانگی تھی جیسی کبھی کسی اور کو نہ ملی ہو، اور انہیں ان کی دعا کے مطابق عطا کیا گیا، پھر انہیں دی گئی ایسی۔ جناب ایوب علیہ السلام، ان آیات میں اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مدت تک ایک شدید جلدی مرض میں مبتلا تھے، اسکن ڈیزیز تھی ان کو۔ انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ پھر ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا جو پاؤں ہے زمین پر مار، اس کے ساتھ پانی کا چشمہ نکل آیا جس کے پینے اور غسل کرنے سے جناب ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔ اور لیکن جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں نا، انہوں نے شکوے نہیں کیے، بلکہ بہت سے صالحین ہیں جو جتنے بھی چیلنجز سے بیماری کے فارم میں گزرے ہیں یا اور زندگی کے مسائل سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا اس چیلنج، اس مشکل، اس اذیت، اس مصیبت میں اللہ کے ساتھ قرب تھا نا، وہ بات عام روٹین میں نہیں ملا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اللہ کا ایسا قرب پا رہے ہوتے ہیں، ایسا قریب ہو جاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے، اور جب ہماری زندگی سے وہ پریشانی دور ہوتی ہے تو کیا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی بندگی، سورۃ الزمر آیا 1 سے 3، قرآن کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، لہذا تم اللہ کی بندگی کرو۔ توحید کے دلائل، اللہ کی
پاک ذات وہ اکیلا اور سب پر غالب ہے. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. اسی نے تم کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. اب یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر مضامین قرآن ہے. پارے کے آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے. اس کے مضامین میں ہم آہنگی بھی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے اب تک جس اسٹیج تک ہم پہنچے ہیں، کیا ہمیں یہ ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ اور تکرار بھی ہے. اسے سن کر ان لوگوں کے خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ہمارے سامنے جو ہماری آیات گزری اس کے اندر یہ تھا کہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور وہ کلام کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے، اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے، بے وجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہو گئے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پکڑ سے بچائے، ہماری ران یا ہتھیلی ہمارے حق میں بہترین گواہی ہو، ہمارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. پھر اسی طرح سے ہے کہ ہم آیت پیچھے گزری کہ ہم عمر دیتے ہیں کسی کو تو کیسی ہوتی ہے، ہم الٹا دیتے ہیں اسے ساخت میں. تو پھر کیا نہیں تم ان لوگوں میں سے کہ جو کہ عقل رکھتے ہیں. تو یہ ہم اس سٹیج پر پہنچنے سے بچنے کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، من البخلی کنجوسی سے، بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، من الجبنی کس چیز سے، بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتی ہوں، ان کہ اُرَدَّ مجھے لوٹا دیا جائے، اِلی طرف، ارذل العمر بدترین جو میری عمر کا، زندگی کا آخری یا کمزور حصہ ہو. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتی ہوں، من سے کس چیز سے، من فتنہ، فتنہ کس چیز کا، الدنیا، دنیا کے فتنے سے، دنیا کی آزمائش سے. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتی ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، اور میں تیری قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں. تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے کہ جس میں ہر چیز سے پروٹیکشن مانگی گئی ہے. کس چیز سے، اللہ تعالیٰ سے، کنجوسی سے، بزدلی سے، انتہائی کمزور جو عمر ہے جس میں بڑھاپا ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ الٹی ساخت ہو جاتی ہے، انسان کی ساخت کو الٹا دیا جاتا ہے، اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے پناہ میں رکھے. پھر نماز کی صفوں کی درستگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ایمفسس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہونی چاہیے، اور دلوں کی درستگی کا انتظار صفوں کی درستگی پر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. یہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں، ٹھیک. تو صفیں جب کبھی بنی ہوں تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان میں جو کسی لحاظ سے بھی یا تو جو ہے مطلب وہ یہ نہ ہو کہ ان میں ٹیڑھ پر نظر آئے یا گیپ ہو، ٹھیک. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بالکل درست ہوں جیسے کہ فرشتوں کی ہوتی ہیں. اچھا، جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے پھل ہوں گے. اور ایک حدیث ہے اس سے ریلیونٹ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، اور کھجوروں کے ٹہنیے کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا. ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ حلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی. مطلب ایک تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، تو جنت ہماری سوچوں سے بہت بڑھ کے ہوگی، اور وہ ایسی چیز
لگے گی کہ ہم نے وہ دیکھی دنیا میں، لیکن نہ تو اس کا ذائقہ ویسا ہوگا، نہ وہ ویسی ہوگی ہو بہو۔ پھر جو کرائٹیریا ہے اپنی دوستی کرنے کا، وہ ایک یہی ہے کہ بری دوستی کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ دوستی کا معیار جو ہے ایمان ہونا چاہیے، صرف تقوی والوں سے دوستی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اچھے ساتھ کے لیے دعا مانگی جائے، چاہے وہ دوستی والا ساتھ ہو، چاہے زندگی بھر کا ساتھ ہو۔ اسی بہت زیادہ خوبصورت یہ دعا ہے، اللہم، اے اللہ، یسر، یسر آسان کر دے، لی میرے لیے، جلیسن ایک ساتھی، صالحن نیک، اللہم یسر لی جلیسن صالحن، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ لرننگ ملتی ہے کہ نیک اور صالح ساتھی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھے دوست اور ساتھی انسان کے کردار اور زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسے نیک ساتھی عطا فرمائے جو ہمیں بھلائی کی طرف لے جائیں اور ہمیں ہر قسم کے برے راستوں سے بچائیں، کیونکہ صحبت آلویز میٹر۔ اس کے علاوہ خیر خواہی کی بات ہے کہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور کیا ہے وہ 6 کہ جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو، اور جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ ایک روایت میں کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا خیر خواہ رہو۔ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ پھر بہادری کی بات ہے کہ بہادری انسان کا سینہ کھولتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہادر انسان کا سینہ کیسے ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے، اس کا باطن بھی کشادہ ہوتا ہے، قلب اس کا وسیع ہوتا ہے، اور بزدل آدمی کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، اور اس کا دل سب سے زیادہ سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل سے کینے کو نکال دینا، دل سے کینے کو نکال دینا، جو کہ مذموم صفات میں سے ہے۔ فضول کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے، لا یعنی دیکھنے، لا یعنی مطلب ایسا جو بیکار چیز ہو، یوز لیس ہو، جس کا آخرت میں یا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو انسان کو۔ دنیا میں تو شاید وہ ایک وقتی لذت انسان کو حاصل ہو، لیکن آخرت کے لیے وہ بالکل ہی یوز لیس ہوگا۔ لا یعنی دیکھنے، لا یعنی بولنے، اور لا یعنی سننے، اور لوگوں میں گھل مل کر رہنے کو چھوڑ دینا۔ بس یہ لا یعنی کام لوگوں کو لا یعنی کام دل کو تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں سے بھر دیتے ہیں۔ جب ایک کام جو ہے نا، ایک اچھے کام کا انسان پہ ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ایک غلط کام کا انسان کے اوپر ایک غلط امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف انرجی ہے، ویسٹیج آف ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے آپ ویسٹیج میں جائے گی بات۔ تو ایسی چیز جو اس طرح سے ٹائم ضائع ہو رہا ہو، انرجی ویسٹ ہو رہی ہو، ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہوں، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تکلیف، غم اور پریشانی کا باعث بنے گا یہ اس طرح کا گزارا ہوا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لا یعنی دیکھنے، لا یعنی بولنے، اور لا یعنی سننے، اور ایسے لوگوں میں گل مل کر رہنے سے بچائے جو کہ صرف یوز لیس ٹاکنگ کرتے ہیں، یوز لیس ان کے کام ہیں، اور آخرت ان کی فکر نہ ہو۔ اسی طرح سے پھر اس کے شرح صدر کے اسباب اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بہت ٹو دی پوائنٹ چلو گی، ہدایت اور توحید ہمیں یہ دے سکتا ہے کہ ہمارا شرح صدر ہو۔ علم ہمارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے کہ سینے کو ہمارے کھول دیتا ہے، کہ وسعت پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف سے جو انسان کا جو ایک رجوع ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوگا، اس سے پھر اسے عبادت میں لذت نصیب ہوگی، اور اللہ کے ذکر پر دوام، کہ ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کے ذکر پر دوام کرنا۔ پس ذکر کا سینے کے کھل جانے اور دل کی نعمتوں میں بہت عجیب اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ممکن حد تک انہیں نفع پہنچانا، مال، مرتبے اور منصب اور بدن اور احسان کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان سب کے ساتھ انہیں فائدہ پہنچانا۔ اس میں اس سے ذکر سے ریلیونٹ مجھے بلکہ ایک حدیث یاد آ رہی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ ذہن میں نہیں آ رہا، ابن عباس کو ریکمینڈ کی گئی تھی کہ کن کو، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ تو دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے،
دل کا معاملہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں پہچان سکتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ دل سخت ہو رہا ہے، کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کر رہی یا قرآن کا سننا اثر نہیں کر رہا ہو، تو کثرت سے قرآن پڑھیں، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ یہی ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل سخت ہے تو اسے نرم کون کرے گا؟ قرآن کرے گا، وہی ریزہ ریزہ کر کے اس کی سختی کو نرمی میں بدلے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ That's why always company matters a lot. A man is known by the company he keeps. مین یا وومن جو بھی ہے، اس کی جو صحبت ہے وہ اس کو اس طرف لے کے جائے گی، جس مطلب صحبت ہی تو آپ سے کروا رہی ہوتی ہے نا۔ اس لیے دنیا میں بھی صحبت اچھے لوگوں کی ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی صحبت بہترین بنائے۔ ہمیں تو دنیا کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کے فیصلوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم دنیا جو دارالعمل ہے، یہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کر لیں، وہی مین بات ہے، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا انجام اچھا ہو جائے۔ تو ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے لوگ۔ قلب جو ہے، قلب سلیم، ایسا قلب جو ہے وہ سلیم قلب، جسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، وہ شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک پہچان، ایک شہرت آسمانوں میں ہے۔ میری اور آپ کی ایک پہچان، ایک شہرت ہے، یعنی آسمان کے فرشتے یا آسمان کے مخلوق اس کو اس خاص پہچان کے ساتھ جانتے ہیں، پھر وہی زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے۔ تو لوگوں کی خیر خواہی بہترین خصوصیات میں سے ہے جو ہر دائی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر خواہی ہو تو بے لوث ہو، بے غرض ہو، کوئی خود کا ذاتی مفاد بیچ میں شامل نہ ہو۔ مومن کا جو شرف ہے قیام اللیل میں ہے۔ اب یہ سوچے کہ اگر ہمارا شرف قیام اللیل میں ہے تو ہماری تہجد کا عالم کیا ہے؟ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا، کیونکہ تب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں اللہ کے حضور۔ جو یکسوئی اس وقت نصیب ہوتی ہے نا، وہ کسی اور ٹائم میں نصیب نہیں ہوتی۔ پھر صف بندی نماز کا حصہ ہے، اس کی درستگی پہ بہت دھیان دینا چاہیے۔ تسبیح نجات کا باعث ہے اور ہمیں اپنی نجات تسبیح کے تھرو کروانی ہے۔ دین خالص اللہ کا ہے، خالص اللہ کا حق ہے کہ توحید پہ جم جائیں ہم لوگ۔ انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال کے ساتھ، جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل بدلے میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ تاکہ کل کو ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا، جو آج بویا ہوگا، تو جو کل ہمیں کاٹنا پڑے وہ فروٹفل ہو۔ پختہ یقین عمل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پختہ یقین عطا کرے کہ ہم اپنی ذکر اور اپنی نمازوں، اپنے قرآن کی تلاوت یا ان ارکان کو اس طرح سے کریں کہ آخرت کے جو مائل سٹون کو ہم اچیو کر لیں، آخرت کی بہتری کو ہم اچیو کر لیں، ناکام نہ ہو ہم، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، پورے صراط سے پلک چپکتے ہمیں ہم گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر، قیامت اور پورے صراط کی سختیوں سے بچائے، ان کی ظلمتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو انشاءاللہ روشن بنا دے، اتنا پختہ یقین ہو ہمارے پاس نیک اعمال کو کرنے کا کہ ہمارے تمام اعمال بہترین لیول پر جا کر ہوں۔ ہماری نماز واقعی ایسی ہو جو فل آف خشوع اور وضو ہو، ہمارے وضو ایسے ہی ہوں جو ہمارے ہر باڈی آرگن سے وضو کرتے کرتے گناہ جڑ جائیں، ہمارے رکوع اور ہمارے سجدے ایسے خشوع و وضو کے ساتھ نمازوں میں ہوں کہ ہمارے گناہ جڑ جائیں اور ہم پاک صاف ہو جائیں۔ اس رمضان یہ رمضان کمپلیٹ نہ ہو جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، تمام کوتاہیوں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما دے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا انت۔ آمین۔